ایک سوال دانیال صاحب ہیں، انہوں نے انڈیا سے کیا اور وہ کہتے ہیں کہ لاشوں کی تعلیم کے لیے چیر پھاڑ کرنا، پھر اسی طرح خواتین ہیں اور ایسی میتیں، ایسی لاشیں آ جاتی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کو کلیم نہیں کرتا، یہ سب کیا ہے؟ کیا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے میڈیکل میں سرجری سیکھنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال درست ہے؟ بھائی، ایک تو شریعت نے کچھ اجازت طبیب کو دی ہے. ڈاکٹر کو، مرد ڈاکٹر کو فتاوی عالمگیری میں اور بہت سی جگہوں پہ کہ انہوں نے کہا عورت کو جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ دیکھنا جس کو اس سے علاج کرنا ہے، انہوں نے اس کو جائز لکھا ہے. پھر بحث چھڑتی ہے کہ زندہ یا مردہ. تو ظاہر ہے کہ فقہاء عام طور پہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ اس پہ جراحی کی جائے اور میت کو اس طرح سے اس کو قطع و برید یا اس کے لیے جو مناسب ڈائسیکشن، اس کی ایسے ڈائسیکشن کی جائے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن ہمارے دور میں میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی ہے اور یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب بس ایک ہی ہمارے پاس ذریعہ اس کا رہ گیا ہے، وہ یہ کہ یہ کریں، اس علم کو سیکھیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. بس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اصولی طور پہ وہ ان معاملات میں رہنمائی کرتی ہے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے مدینہ منورہ میں کہ ہم جب بھی بیت الخلاء میں جائیں، واش روم میں، تو نہ تو قبلے کی طرف اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں. جب ہم نے شام فتح کیا تو عیسائیوں کے جتنے بھی واش رومز بنے ہوئے تھے وہ اسی طرح بنے ہوئے تھے کہ ان میں چہرہ یا پیٹھ ایک چیز بیت اللہ کی طرف ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کننا نستعمل، ہم ان واش رومز کو استعمال کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک ہی دن پورے ملک کے واش رومز تھوڑے ہی چینج کیے جا سکتے. تو انہوں نے کہا ہم انہیں استعمال کرتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ مجبوری ہے کیا کریں، جب تک کہ ان لوگوں نے اپنا بندوبست نہیں کر لیا. اس قسم کے مسائل میں اصولی طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ آدمی ایسی چیزوں میں وقت، حالات، زمانہ، تعلیم کے معیار کا بدلنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرتا ہے. اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے دانیال صاحب کہ اللہ تعالیٰ ان خطاؤں سے درگزر کرے اور قیامت میں ہمارے گناہوں کو ہماری نیکیوں میں ہی تبدیل کر دے.